بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہوتا ہے اور قبر کی اندھیری میں ضرور جانا ہوتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب آدمی پر نزاع کا علم طاری ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح خلق تک پہنچتی ہے۔ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بسائے تھے، وہ کہاں گئے؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر یہ خوش بختی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، یہ ابن آدم، کل تک تو زمین کے اوپر چلتا تھا اور آج زمین کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو آپ زمین کے اوپر ہنستا تھا، آج تو زمین کے اندر رو رہا ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست، عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو 5واں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس ٹھہرتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تو یہاں یا جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کا کوئی بھی پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے گی اور کس وقت اور کہاں سے محتاج ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں اور اچھے اچھے کام کریں، نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں تڑپ کر دیں۔ ہمیں موت آنی ہے اور ہم نے قبر میں جانا ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم موت کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے۔ ہم دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور ہم اس جدید دور میں کیا کیا نہیں کرتے، ہر ٹائم گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہم نے موت کی تیاری کی نہیں، ہمارے پاس لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیک کام کریں اور اپنی زندگی کو اس راستے میں لگا دیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ پیارے دوستو، ہم نے ایک دن اس فانی دنیا سے جانا ہے، پتہ نہیں موت کب اور کس حال میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔